مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آج کی جو خوبصورت حکایت ہے وہ رکانہ پہلوان کے بارے میں کتاب ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص تھا اور اس کا نام تھا رکانہ، اور رکانہ کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ بڑا نامی گرامی اور بڑا زبردست اور بہت ہی دلیر قسم کا پہلوان تھا، اور یہ اس کا عرب کے اندر ریکارڈ تھا کہ کوئی بھی شخص آج تک چاہے وہ کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جسیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کبھی بھی وہ رکانہ کو گرا نہیں سکا۔ تو رکانہ پہلوان جس جگہ پر رہتا تھا وہ ایک جنگل نما جگہ تھی جس کو ہم ازم کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ شخص بکریاں چراتا تھا اور اللہ نے اس کو مال اور پیسہ بھی بہت زیادہ دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا اس کی طرف جانے کے لیے، تو رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد، تم وہی ہو جو ہمارے بت لات اور عزا کی مخالفت کرتے ہو اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، اور تم اپنے خدا کی بڑائیاں بیان کرتے ہو؟ اگر میرا آپ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو میں اسی وقت آپ کو قتل کر دیتا۔ یہ رکانہ پہلوان نے ہمارے نبی کو دھمکی دی اور اپنی بڑائی بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ تم وہ شخص ہو جو ہمارے بتوں کو برا کہتے، تو اگر تمہارے سے میرا تعلق رحمی نہ ہوتا، رحم و کرم کا تعلق نہ ہوتا، تو تمہیں شہید کر دیتا۔ تو اب میں تمہیں شہید تو نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں تم میرے سے ایک مرتبہ کشتی لڑ لو تاکہ دودھ کا دودھ پانی ہو جائے، اور میں یہ دیکھ لوں کہ تمہارا خدا تمہارا ساتھ دیتا ہے یا میرے جو بت ہیں لات اور عزا جن کی تم مخالفت کرتے ہو وہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول کر لی، کہا ٹھیک ہے میں تم سے کشتی کرنے کو تیار ہوں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بات پر رضامند ہو گئے، بڑا حیران ہوا، بہت پریشان ہوا، اور سوچنے لگا کہ ان کی اتنی ہمت کہ آج تک مجھے کسی نے چیلنج نہیں کرا اور یہ مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بہرحال اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کشتی لڑنا شروع کی۔ اللہ نے معجزاتی طور پر اسی وقت میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ظاہر فرمائی، اور وہ رکانہ جسے آج تک عرب میں کوئی بھی شخص گرا نہیں سکا تھا، میرے نبی نے اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب رکانہ نے دیکھا کہ یہ گر چکا ہے تو اس کے چہرے سے پسینے گرنے لگ گئے، اور یہ بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے لگتا ہے کہ آج میرے جو بت ہیں لات اور عزا انہوں نے مجھ پر توجہ نہیں دی، اور تمہارا خدا تمہاری طرف متوجہ ہے، اس وجہ سے تم غالب آ گئے۔ آؤ ذرا ایک مرتبہ مجھ سے اور مقابلہ کر لو، اب کی بار میرے بتوں کا جو فیض مجھ پر ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں گرا دوں گا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور کہا کوئی بات نہیں، دوبارہ مقابلے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب دوبارہ مقابلہ ہوا تو میرے نبی نے پہلے ہی داؤ کے اندر اس کو گرا دیا اور دوبارہ اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اب یہ دوبارہ شرمندہ ہوا اور اپنی ہار تسلیم کرنے کے بجائے کہنے لگا کہ اے محمد، لگتا ہے کہ آج لات اور عزا مجھ پر ناراض ہو گئے اور تمہارا خدا تمہارے ساتھ خوش ہے، اسی لیے وہ تمہارا ساتھ دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ اور کشتی لڑ لو تاکہ میں سیٹسفائی ہو جاؤں کہ واقعی میرے خدا مجھ سے ناراض ہیں یا تمہارا خدا تم سے خوش ہے، کوئی تو ایک بات ہے۔ تیسری مرتبہ پھر مقابلہ ہوا اور ہمارے نبی نے اس مرتبہ بھی اس کو زمین پر پٹک دیا اور اس کی پشت پر سوار ہو گئے۔ رکانہ بڑا شرمندہ ہوا، بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ آج تک مجھے کسی نے بھی عرب کے اندر نہیں گرایا، اے محمد تم وہ پہلے شخص ہو جس نے مجھے زیر کیا، اب میں شرمندہ ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے مجھے پڑھا، مجھے گرایا، میں چاہتا ہوں تم میرا مال لے جاؤ اور کچھ بکریاں جو میرے ریوڑ میں شامل ہیں ان کو تم قبول کر لو، لے جاؤ، یہ تمہارا انعام ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، رکانہ، مجھے تیرے مال سے اور پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جائے اور تو اسلام قبول کر لے۔ رکانہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے خدا کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی، اس پر توجہ دی اور اسے دین کے بارے میں بتایا۔ رکانہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھا کے جب واپسی کی طرف جانے لگے تو دیکھا
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند حالت میں دوڑے ہوئے آ رہے ہیں. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور عمر کو دیکھا کہ یہ فکر مند ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں لگا کہ آپ روکانہ کی طرف چلے گئے، وہ تو بڑا اذیت ناک شخص ہے، ہمیں لگا وہ آپ کو تکلیف دے گا. تو ہمارے نبی مسکرائے اور پورا واقعہ ان دونوں اصحاب کو بیان فرمائے. تو دوستو اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر فضل اور ہر کمال کا منبع اور مخزن ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی پاور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. اور اسی طریقے سے حضور کا کوئی کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کبھی بھی اپنا سکہ نہیں جما سکتا. کائنات میں ایک ہی شخصیت کا سکہ چلتا ہے اور وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.